ہے کہ ان عورتوں نے آخر کیا قصور کیا ہے کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ اب تک بیوائیں ہیں یا سہاگنیں ہیں. مجھے بتائیے ان معصوم بچوں کا کیا قصور کہ آپ کے بچے تو اسکول جائیں, وہ اس سردی میں یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ بچہ, یہ بلوچ بچہ جب بڑا ہوگا تو کیا یہ پاکستان کو مانے گا؟ یہ جو سندھ کا بچہ ہے جو بڑا ہوگا, کیا وہ پاکستان کو مانے گا؟ کیا وہ پاکستانیت کو مانے گا؟ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس ملک کو بچائیں, اس کو ٹوٹنے سے روکیں, اپنے اندر کے انسان کو جگائیں اور ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں. ہم کسی فورن فنڈڈ ایجنڈا کے تھرو یہاں پہ نہیں ہے. ہم پہ الزام لگا کے آپ لوگوں نے بڑے جو ہے اپنے نا کیا کہتے ہیں بنا لیے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے اپنے پیج بھی چلا لیے کہ فورن فنڈڈ. چلتا تو آپ کا ملک ہے فورن فنڈنگ کے اوپر, چلتی تو آپ کی فوج ہے فورن فنڈنگ کے اوپر, چلتے تو آپ کے مولوی ہے فورن فنڈنگ کے اوپر. ہم یہاں پہ انسانیت کی خاطر کھڑے ہیں اور ہمارے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہاں پہ بول رہے ہیں, اس کے اوپر بھی قدغن لگا دو. زیادہ سے زیادہ آزادی سے سانس لے رہے ہیں, یہ بھی ہم سے چھین لو. لیکن تم یہ سوچ نہیں توڑ سکو گے. تم اس جس سوچ نے یہ تھوڑے بہت لوگ بھی اکٹھے کیے ہیں, یا وہ جو مائیں بیٹیاں, وہ بلوچوں کی عزتیں جو کبھی گھروں سے نہیں نکلتی تھی, اگر آج بھی وہ نکلنے کے لیے آ گئی ہیں تو آپ سوچ رہے کہ وہ کس قدر مجبور ہے. اور اس قدر مجبور کرنے میں صرف اور صرف ریاست کا اور ریاستی اداروں کا ہاتھ ہے. ہرنگ اور اس کے ساتھ آئی ہوئی خواتین نے یہ جواب دیا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارے مرد کہاں ہے تو ہم ادھر اسلام آباد میں اس ٹھٹھرتی سردی میں اپنے گھر چھوڑ کے اپنے معصوم بچوں کو گودوں میں لے کے یہاں کیوں آتے. یہی تو وہ سوال ہے جو ہم اس ریاست سے پوچھنے آئے ہیں کہ بلوچ عورتوں کے گھروں کے مرد کہاں ہیں بلوچ عورتوں کے گھروں کے وہ مرد. اور اس کے بعد جو دوسرا سوال آج ہمیں نظر آیا اسلام آباد کے اس پاکستان کے اس سیاسی منظر نامے پہ, وہ یہ سوال تھا کہ عورتیں اس طرح سے بات نہیں کرتی. SHO صاحب, شفقت صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا عورتیں کیا یہ عورت اس طرح سے بات کرتی ہے. تو میں ان سے اور ان کی ریاست سے اور اپنی ریاست سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی, آپ ان کے پہلے بیٹوں کو اٹھائیں, آپ ان کے بھائیوں کو اٹھائیں, آپ ان کے صوبے کے اندر موجودہ سوئی گیس کا استعمال کریں, آپ ان کے ذخائر بیچے سی پیک کے نام پہ, آپ ان کی زمینیں جو ہے وہ گروی رکھتے چائنا کے ہاتھ میں, آپ ان کے بچے, آپ ان کا انٹیلیجنسیا, آپ ان کے وکیل, آپ ان کی ماں, ان کے معصوم بچے, آپ ان سب کو اٹھاتے جائیں, انہیں قتل کرتے جائیں, ان کی لاشوں کو کئی سالوں کے بعد پھینک دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ عورتیں اس طرح سے بات نہیں کرتی, عورتیں اس طرح سے سوال نہیں اٹھاتی. تو آپ پہ, آپ کی اس ریاست پہ, آپ کے اس قانون کے تحت, جس قانون کے تحت آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ہمیں ہمارا احتجاج نہیں کرنے دیتے, اس سب پہ لعنت ہے. لعنت ہے ایسے قانون کے اوپر, لعنت ہے ایسی ریاست کے اوپر جو کہ عوام کے ساتھ نہیں کھڑی, لعنت ہے ایسے چیف جسٹس کے اوپر, ایسے پرائم منسٹر کے اوپر, ایسی فوج کے اوپر جو کہ مظلوم کا استحصال کر کے, مظلوم کا خون بہا کے, پھر مظلوم سے یہ تقاضا بھی کرے کہ تم نے اف نہیں کرنی, تم نے آواز نہیں اٹھانی, تم نے سڑک پہ نہیں نکلنا. اور اگر تم سڑک پہ نکلو گے, اگر اپنے گھروں کو چھوڑ کے, اگر اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر کے ان کیمپوں میں آ کے بیٹھو گے تو تم پہ ٹھنڈا پانی برسایا جائے گا, تمہیں جیلوں میں بھیجا جائے گا, تمہیں اس سردی کے اندر ہر طرح کا وہ ٹارچر دیا جائے گا جس ٹارچر کا کسی بھی مہذب معاشرے میں کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی. یہ وہ میسج ہے جو کہ ہمیں انہوں نے دیا ہے. میرا تعلق سندھ سے ہے, میں یہاں پہ اپنی سندھی دھرتی اور اپنے سندھ کے ان لوگوں کی آواز بن کے آئی ہوں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جڑنے کا اسی لیے فیصلہ کیا تھا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ سندھ خود مختار صوبہ ہوگا. بلوچستان نے پاکستان کے ساتھ جڑنے کا اس لیے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خود مختار, ہم ایک فیڈریشن کے حق میں تھے, ہم اس ون یونٹ کے حق میں نہیں تھے. ہم اس یہ جو پورا کا پورا نظام ہے جس کے اندر صرف جبر ہے, جس کے اندر صرف ظلم ہے, جس کے اندر صرف وحشت ہے, جس کے اندر صرف دہشت ہے, ہم ایسے نظام کو, ہم ایسے قانون کو, ہم ایسی ریاست کو نہیں مانتے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستانیت کا جو تصور ہے, اس پاکستانیت کے تصور کو ریڈیفائن ہونا ہوگا. یہ پاکستانیت کیا ہے؟ کیا پاکستانیت یہ ہے کہ بلوچ کا قتل کرو, بلتیوں کو نکال دو, گلگستان کے اوپر قبضہ کرو, کشمیریوں کے حقوق پہ قبضہ کرو, سندھیوں کو
भी जो है वो बंद करते जाओ, उनकी आवाजें जो है वो भी खत्म करते जाओ, बलोचों की तो मस्कशुदा लाशें फेंकते जाओ। तो क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पंजाब और पंजाब के ऊपर मबनी आर्मी का पाकिस्तान है? अगर ये उनका पाकिस्तान है तो बताइए, हमसे ये टैक्स लेना छोड़ दें, हमसे ये पैसे लेना छोड़ दें। यहाँ पे जितने ये मेरे भाई खड़े हुए वर्दियों के अंदर, हम ये सब अपनी तनख्वाहों से टैक्स देते हैं, जिनसे आप लोगों के घर चलते हैं। आज आप लोगों के पास भी एक मौका था, आप अपने फर्ज के साथ तो खड़े रहे, लेकिन कल को जब मरेंगे तो देंगे तो खुदा को जवाब। बताइए मुझे कि उन औरतों ने आखिर क्या कसूर किया है कि जिनको ये नहीं पता कि वो अब तक बेवाएं हैं या सुहागनें हैं। मुझे बताइए उन मासूम बच्चों का क्या कसूर कि आपके बच्चे तो स्कूल जाए, वो इस सर्दी में यहाँ पे क्यों बैठे हैं? ये बच्चा, ये बलोच बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या ये पाकिस्तान को मानेगा? ये पंजाब, ये जो सिंध का बच्चा है जो बड़ा होगा, क्या वो पाकिस्तान को मानेगा? क्या वो पाकिस्तानियत को मानेगा? आप लोगों के हाथ में है, इस मुल्क को बचाएं, इसको टूटने से रोकें, अपने अंदर के इंसान को जगाएं और हमारे साथ इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दें। हम किसी फॉरेन फंडेड एजेंडा के थ्रू यहाँ पे नहीं है, हम पे इल्जाम लगा के आप लोगों ने बड़े जो है अपने ना क्या कहते हैं बना लिए हैं। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अपने पेज भी चला लिए कि फॉरेन फंडेड। चलता तो आपका मुल्क है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलती तो आपकी फौज है फॉरेन फंडिंग के ऊपर, चलते तो आपके मौलवी है फॉरेन फंडिंग के ऊपर। हम यहाँ पे इंसानियत की खातिर खड़े हैं और हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी कधान लगा दो। ज्यादा से ज्यादा आजादी से सांस ले रहे हैं, ये भी हमसे छीन लो, लेकिन तुम ये सोच नहीं तोड़ सकोगे। तुम इस जिस सोच ने ये थोड़े बहुत लोग भी इकट्ठे किए हैं, या वो जो माए बेटियां, वो बलोचों की इज्जतें जो कभी घरों से नहीं निकलती थी, अगर आज भी वो निकलने के लिए आ गई है तो आप सोच ले कि वो किस कदर मजबूर है। और इस कदर मजबूर करने में सिर्फ और सिर्फ रियासत का और रियासती इदारों का हाथ है। मैं बहैसियत औरत, बहैसियत एक सिंधी औरत और बहैसियत मेंबर ऑफ औरत मार्च इस्लामाबाद, मैं अपनी बलोच बहनों के साथ खड़ी हूँ और इस तरह के हर जुब्र के खिलाफ हम और हमारी पूरी की पूरी तहरीक हमेशा आवाज उठाती रही है, हमेशा आवाज उठाती रहेगी। हमसे ये तवक्को ना की जाए कि हम किसी फौजी, किसी टैंक, किसी काली पीको के डर से, खौफ से अपने घरों में जाके छुप के बैठ जाएंगे। हम यहाँ पे मज़ाहमत करने आए हैं और हम अपनी आवाज यहाँ पे सबको सुनाने जाएंगे। बेशक आप कितनी भी कदगान लगाएं, बेशक आप बार्ड वायर से ये पूरी की पूरी शाहराही भर दें, इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक प्रोटेस्ट रोक पाएंगे। आवाज इस आवाम की अब नाराए अलग हक बन चुकी है और वो अब आपको सुननी पड़ेगी। ये आपको मानना पड़ेगा कि अब आप लोगों की जो रिट है, जिसका नाम आप लेते हैं, ये रिट अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब ये अवाम के खिलाफ हो चुकी है, ये इस मजलूम तबके के खिलाफ हो चुकी है। और जिसको जो रियासत मजलूम तबके के साथ नहीं खड़ी, वो रियासत किसी काम की नहीं, उस रियासत को होना ही नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।